وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجر سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے اور مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ اس میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں اور ردم بڑا فاسٹ ہے۔ اول جو مکے میں صورت نازل ہوئی اس کا مزاج ایسے ہی کہ چھوٹی چھوٹی آیات اور ردم اس میں بڑا فاسٹ ہوتا ہے۔ اس میں رسولوں کے حالات کا ذکر بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہم السلام اور ان کی قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ مزید نوٹ فرمائی کہ ہمارے ہاں انڈو پاک میں جو قرآن شریف چھپتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 13ویں پارے کے اختتام پر سورۃ الحجر کی ایک آیت ہے اور بقیہ 98 آیات وہ 14ویں پارے میں موجود ہیں۔ تو نوٹ فرما لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیات، سورتوں اور منزلوں کی تقسیم ہو چکی تھی۔ سپاروں کی تقسیم بعد میں کسی دور میں ہوئی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ 30 پارے کر دیے جائیں قرآن حکیم کے تاکہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے، لیکن اس مقام پر یہ تقسیم غیر مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ایک آیت ایک پارے میں ہے اور بقیہ 98 آیت پوری کی پوری صورت کی وہ دوسرے پارے میں ہے۔ ہاں، سعودی عرب سے جو مصحف قرآن حکیم کے چھپتے ہیں اس میں خیال رکھا گیا ہے یہ پہلی آیت بھی 14ویں پارے یا 14ویں جز میں شامل کی گئی ہے۔ وہ 14واں جز جو ہے وہ سورۃ الحجر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فرق ذہن میں رہنا چاہیے کہ سپاروں کی تقسیم دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد ہوئی تھی۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، مشرکین کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے اور قرآن حکیم کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس کا ذکر آئے گا۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کبھی کافر بھی یہ تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ جب یہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، پھر خاص طور پر قیامت کا دن ہوگا جب ہولناکی دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ ویلہہم الامل، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے۔ فسوف یعلمون، بس ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر تھا۔ مہلت ختم ہو جاتی ہے تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، نہ کوئی امت سبقت کرتی ہے اپنے مقرر وقت سے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ یعنی جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ ایک لمحہ جلدی وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب بڑے سخت الفاظ آ رہے ہیں کفار کے جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیے تھے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور وہ بولے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تم تو دیوانے ہو۔ معاذ اللہ۔ اب غور کیجئے کہ اللہ کے راستے میں مشکلات جب آتی ہیں تو اس کی یہ انتہا بھی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو مجنون کہا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے لیے مشکل آ جائے دین کے راستے میں تو کون سی بڑی بات ہے؟ جب اللہ کے رسول کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یہ ہیں جو معجزات کے مطالبات وہ بار بار کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق،
ہم نازل نہیں کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، یعنی بامقصد طور پر۔ وما كانوا اذا منذرین، اور اس کو مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ مراد فرشتے کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے جاتے جو تم مطالبات کر رہے ہو بار بار۔ فرشتے بھیجے جائیں گے، معاملہ چکا دیا جائے گا اور کوئی مہلت نہیں بچے گی تمہارے لیے اس کے بعد۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس قرآن حکیم کی حفاظت کا۔ نوٹ کیجئے، قرآن کو الذکر کہا گیا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کی ریمیمبرنس، اس کا اولین اور اہم ترین ذریعہ از خود جو شے ذکر ہے، دی ذکر ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گزشتہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمائی تھی، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، وہ انٹرم پیریڈز کے لیے تھی، اسی لیے گزشتہ رسول مخصوص قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ جب انسانیت اس قابل ہو گئی انٹلیکچوئل لیول پر کہ آخری کلام اس کو دے دیا جائے، تو اللہ نے آخری کلام عطا فرما دیا۔ پہلی دوسری کلاس کے بچے کو 10ویں کی کتابیں نہیں پڑھائی جا سکتی، 10ویں کلاس کے طالب علم کو PhD لیول کی کتابیں نہیں پڑھائی جا سکتی، بلکہ وقت پر ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جب انسان اپنے انٹلیکچوئل لیول پر اور انٹلیکچوئل ایوولوشن کی اس سطح پر پہنچ گیا کہ اس قابل ہو گیا کہ آخری کلام اس کو دے دیا جائے، تو اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا آخری کلام کے طور پر، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا، کیونکہ یہ فار ایور کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے۔ سورۃ الاعراف آیت 158، سورہ سبا آیت 28 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، ان تمام آیات میں اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی رحمت تمام انسانیت کے لیے۔ تو قرآن بھی اب ابد الآباد کے لیے ہدایت نامہ ہے، اس لیے اب کسی نئے رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی گویا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پہلے کتابوں میں تحریف ہو جایا کرتی تھی تو اللہ نئی کتاب عطا کر دیا کرتے تھے، پہلے رسول کسی مخصوص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے تو اللہ دوبارہ رسول بھیج دیا کرتے تھے، اب اللہ کے رسول تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ دین اللہ نے مکمل فرما دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو کسی نئی ہدایت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے کہ اب کسی رسول کی آمد کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب نہیں آئی۔ مزید نوٹ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے 4 ذرائع سے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 1، کتابت کے ذریعے سے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 43 صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں قرآن کو لکھا کرتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں یہ جمع بھی ہو گیا تھا، جس شکل میں آج ہمارے پاس سپرویژن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نمبر 2، یہ قرآن پہنچا حفظ کے ذریعے سے۔ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ حافظہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں کسی کا حافظہ تاریخ میں ایسا نہیں رہا۔ نمبر 3، یہ قرآن پہنچا عمل کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل فرماتے، صحابہ بھی عمل فرماتے، عمل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اور نمبر 4 یہ کہ درس و تدریس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صحابہ کو سکھاتے تھے، صحابہ اپنے شاگردوں اپنی اولادوں کو سکھاتے تھے، یوں پوری امت میں درس و تدریس کے ذریعے سے بھی قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے معانی کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کا بیان، اس کی ایکسپلینیشن بھی ہمارے ذمے ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی یہ الذکر یعنی قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دیں کہ ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کے بہت سے مقامات ہیں، اگر سنت رسول ہمارے سامنے نہ ہو تو معانی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو قرآن کے صرف الفاظ ہی کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، بلکہ قرآن کے معانی اور مفہوم کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جو ہم تک پہنچا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ مشرکین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لاکھ مخالفت کر لو، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیں گے اور اس کے معانی کی ذمہ داری بھی لیں گے۔ اسی قرآن میں آ رہا ہے کہ مشرکین اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، مخالفین ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکا ہے اور اس کے ظہور کا وقت بھی قریب آیا چاہتا ہے، تو تمہاری تمام تر مخالفتیں ناکام ہو جائیں گی۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے پچھلی قوموں میں رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس سے مذاق کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح اس بات کو ہم ڈال دیتے ہیں گناہ گاروں کے دلوں میں۔ یعنی جنہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا، رسولوں کی مخالفت کی، ان کو اللہ نے گمراہ ہونے کی توفیق دے دی، اب وہ مخالفت میں ہی پڑے رہیں گے۔ اسی بات کو اللہ نے ان کے دلوں میں مضبوط فرما دیا ان کی ہٹ دھرمی اور مخالفت کی روش کی وجہ سے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور گزر چکی ہے پہلو کی یہ روش۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر ہم ان پر آسمان کو کوئی دروازہ کھول دیں، فولوا فیہ یعرجون، اور وہ اس میں چڑھتے بھی رہیں، اوپر تک پہنچ جائیں، لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ بے شک ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جادو زدہ لوگ ہیں۔ اور آج یہ کہ ڈھٹائی کی اس قدر انتہا ہے کہ ان کو اگر آسمانوں پر بھی لے جایا جائے تب بھی کہیں گے ہماری نظر بندی ہو گئی، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے ان کی ہٹ درمی جس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اب مان کر ہی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ سورج کے مقامات، چاند کی منزلیں، ستاروں کی منزلیں وہ مراد ہیں کہ مختلف منازل ہیں ان سیاروں ستاروں کے حوالے سے جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے زینت دی ہے، یعنی آسمان کو اللہ نے سجایا ہے ستاروں کے ذریعے سے، خاص طور پر شہری زندگی سے ہٹ کر سبربس کے علاقوں میں اور دیہاتی زندگی میں اگر رات کو انسان آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے تو گویا ایک کالی چادر ہے جس پہ خوبصورت نگینے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا منظر دکھائی دیتا ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے ہم نے زینت دی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی ہے۔ مردود کے معنی جو رد کر دیا گیا ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس آسمان کی حفاظت کی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو چوری کر کے کچھ سن لے تو چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ستاروں کا ایک مقصد تو قرآن نے یہ بیان کیا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین کیا۔ دوسرا یہ کہ اگر شیاطین یعنی جنات وغیرہ میں سے کوئی آسمانی خبروں میں سے کچھ لینا چاہے تو یہ ستارے مارے جاتے ہیں ان کو شعلے بنا کر۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود بھی ہے۔ اللہ مختلف فیصلے فرماتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، تو یہ شیاطین جنات میں سے کچھ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جا کے مرچ مسالہ لگا کے اپنے کاہنوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو ان فیصلوں کے حفاظت کے لیے یہ ستارے یا شعلے شہاب ثاقب وہ مارے جاتے ہیں شیاطین، اور خاص طور پر جب اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے تو اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے ان شیاطین کو بھگانے کا، تاکہ کوئی بھی شیاطین جنات میں سے اس میں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس پر پہاڑ رکھ دیے۔ مراد ہے کہ زمین کو ڈھلکنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو جمایا گیا ہے زمین میں تاکہ زمین کو بیلنس کیا جائے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز ہم نے سوٹیبل موضوع اگائی ہے۔ اب اللہ کی قدرتیں دیکھیے، جہاں شدید گرمی ہوتی ہے ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ تربوز کو پیدا فرما دیتا ہے جس کی تاثیر ٹھنڈی۔ سرد علاقوں میں آپ دیکھیں تو جانور ہے کچھ جن کو اللہ نے بڑے بڑے بال عطا کیے ہوئے ہیں کہ جس سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز ہم نے موضوع اگائی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان پیدا کیا۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس کے لیے بھی جسے تم رزق دینے والے نہیں ہو، تمہیں بھی اللہ رزق دے رہا ہے، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اور ہر شے اس نے موضوع پیدا فرمائی ہے، اور اللہ کے خزانوں کا بیان آ رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم نازل نہیں کرتے مگر ایک مناسب اندازے سے۔ اللہ کی قدرتیں، اللہ کے خزانے ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سورہ ابراہیم آیت 34 میں پڑھ چکے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی ممکن نہیں، اس کے بے تحاشا بے شمار خزانے ہیں،
تھوڑا سا ہی وہ نازل کرتا ہے ان ڈیو میجر. جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ایسے ایسے غذا کے ذخائر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, پر ایکڑ پروڈکشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں, تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحًا, اور ہم نے ہوائیں بھیجی بھری ہوئی ہیں, یعنی پانی سے بھری ہوئی ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, پھر وہ ہم نے تمہیں پلایا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں ہو. یہ بارش ہے, اللہ اس کو برساتا ہے, تمہاری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں. پھر پہاڑوں میں اللہ گلیشیئرز کی صورت میں اس پانی کو برف بنا دیتا ہے. تم تو یہ نظام نہیں قائم کرتے. پھر وہ برف پگھلتی ہے تو پانی بہہ جاتا ہے دریاؤں میں, وہاں سے سمندروں میں پہنچتا ہے. تو یہ سارے خزانے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں, تمہارا کوئی اس پہ اختیار نہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں. تم سب لوٹ کر ہماری طرف آؤ گے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, اور یقیناً ہمیں معلوم ہے تم میں سے وہ جو پہلے گزر چکے ہیں اور وہ بھی جو بعد میں آئیں گے. ہر ایک اللہ کے علم میں موجود ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان سب کو جمع فرمائے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, بے شک وہ خوب حکمت والا, خوب علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد اب پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے, اور اسی واقعے میں شیطان کا ذکر بھی آئے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, اور یقیناً ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ایک بچتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے. اب یہ تخلیق انسانی کے مراحل کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. نوٹ کیجئے, اللہ تعالیٰ کئی الفاظ انسان کی تخلیق کے مراحل کے حوالے سے استعمال فرماتے ہیں قرآن میں. نمبر 1, تراب. مٹی جب بھیگی ہوئی نہ ہو, خشک ہو, تو اس کو تراب کہا جاتا ہے. جب اس مٹی کو بھگا دیا جائے تو اب اس کو طین کہا جاتا ہے. نمبر 3, قرآن نے کہا لازب, یعنی کہ مٹی پڑی رہے, بھیگی ہوئی مٹی, اس میں لیس پیدا ہو جائے تو اس کو لازب کہا جاتا ہے. نمبر 4, جیسے یہاں الفاظ آئے حمائم مسنون, سڑا ہوا مٹی, اس میں لیس تھی اور سڑ جائے وہ کافی عرصے تک تو اب اس میں بو سی بھی آنا شروع ہو جاتی, یہ حمائم مسنون ہے. اور اس کے بعد صلصال, جب مٹی سوکھ گئی ہے تو اس کو اگر ہاتھ میں ہلایا جائے تو بجنے کی سی آواز آتی ہے, یہ بجنے والی مٹی, اس کو صلصال کہا جاتا ہے. اس میں غور و فکر کا بہت پہلو ہے جو اللہ نے تخلیق انسانی کے مراحل بیان کیے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, اور یقیناً ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ایک بچتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا. یعنی آگ کی جو لپٹ ہوتی ہے, اس کا جو شعلہ ہوتا ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا, اس سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے. اور قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہو چکی تھی. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا, یعنی آگ کے شعلے اور اس کی لپٹ سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون, کہ بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں ایک بجتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پس جب میں اسے درست کر لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا. اب نوٹ کیجئے, انسان نرا حیوان نہیں, جیسے کہ ڈاروین کی تھیوری اور مغربی فلسفوں سے یہ بات انفر کرنے کی کوشش کی گئی. انسان میں اللہ کی روح میں سے بھی کچھ پھونکا گیا ہے. یہی بات ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ صاد آیت نمبر 72 میں بھی, کہ اللہ کی روح میں سے اس انسان میں روح پھونکی گئی, اور اسی کی بنیاد پر انسان کی فضیلت ہے, اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو, یعنی انسان کو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, بہت تاکیدی اسلوب ہے یہاں قرآن میں. پس سجدہ کیا تمام کے تمام فرشتوں نے, سب کے سب نے,
الا ابلیس، سوائے ابلیس کی، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع ساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ابلیس اس کا نام ہے، جس کے معنی مایوس ہو جانے کی۔ تو یہ ابلیس جو تھا، شیطان، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں اس کی وضاحت موجود ہے، کان من الجن، یہ ابلیس، یہ شیطان جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں کہ سجدہ کروں انسان کو جسے تو نے بجتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا کہ تو نکل جا، بے شک تو مردود ہے، یعنی رد کر دیا گیا ہے اللہ کے رحمت سے۔ اب نوٹ کیجئے کہ شیطنت کیا ہے؟ تکبر میں آ جانا، اس نے افضل سمجھا اپنے آپ کو انسان کے مقابلے میں، اور عقل پرستی کے فریب میں مبتلا ہو جانا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہے شیطنت، تکبر اور عقل پرستی کا فریب۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لوگ۔ قال فإنک من المنذرین، اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک کے لیے جس کا وقت معلوم ہے۔ قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا کہ اے میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ ہے، دیکھیے، یہ تکبر، یہ ہے شیطنت، کہ جرم خود کیا اور الزام اللہ پر ڈالنا، معاذ اللہ۔ قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا کہ اے میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا، یعنی خوشنما کر کے دکھاؤں گا برائی کے اعمال۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے تیرے جو مخلص بندے ہوں گے جن کو تو نے خاص کر لیا ہوگا، اور یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف لو لگائے رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے سرشار رہتے ہیں، ان پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے راستہ سیدھا جو مجھ تک آتا ہے، جو میرے ذکر سے سرشار ہو جائیں گے، میرے ہو رہیں گے، میں انہیں تیرے فریب سے بچا لوں گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک وہ میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی، جن پر تیرا زور چل جائے گا وہ پہ گمراہ ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم وعدے کی جگہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہے، یعنی جرم کی شدت کے اعتبار سے ان کو مختلف دروازوں سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے، جہنم والوں کے مقابلے میں اب جنت والوں کا ذکر آ رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی اختیار کرنے والے باغات و چشموں میں ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے ان کے لیے باغات ہیں، چشمے ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، تم ان میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا، اور ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے کوئی خفگی، کوئی رنجش اگر ہوگی، بھائی بھائی بن کر رہیں گے وہ۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ مراد ہے کہ اہل ایمان میں انسان ہوتے ہیں، کوئی باہمی رنجش اگر ہوگی، کوئی ناراضگی اگر ہوگی، اللہ وہ نکال دے گا اور پھر جنت میں ان کو داخل فرمائے گا۔ ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جنت میں مختلف درجات ہوں گے اہل ایمان کے، کوئی اوپر درجے پر ہوگا، کوئی ذرا نیچے ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا وہاں پر کہ کوئی حسد پیدا ہو جائے گا، اس قسم کی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوگی۔ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ جنت میں کوئی مشقت اور محنت نہیں، محنت یہاں کر لو تھوڑے سے عرصے کے لیے، دنیا میں ہمیشہ کے لیے اللہ آرام عطا فرمائے گا۔ لا یمسہم فیہا نصب، اس میں نہ انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اس کی رحمت سے امید ہونی چاہیے، لیکن وہ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، اس کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایک متوازن رویہ ایک بندہ مومن کا، کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اگر رحمت کی امید ہی امید ہو جائے تو انسان بے عملی کا شکار ہو سکتا ہے، اور عذاب کا خوف ہی خوف مسلط ہو جائے تو اصلاح کا امکان نہیں رہے گا۔ تو رحمت کی امید بھی ہو اور عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 69 سے لے کے آیت نمبر 74 تک۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف سا محسوس ہوا، اور وہ خوف اس بات کا تھا کہ محسوس کر گئے تھے کہ فرشتے آ رہے ہیں، کسی قوم کے ساتھ کوئی عذاب کا معاملہ ہونے والا ہے۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا آپ ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو ایک علم رکھنے والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری حضرت سارہ سلام علیہا کے حوالے سے۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو کس بات کی خوشخبری دیتے ہو، یہ کیسے ہو جائے گا؟ قالوا بشرناک بالحق، وہ بولے ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ فلا تکن من القانطین، تو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے گمراہ لوگوں کے۔ نوٹ فرمائیے کہ ہمارے دین میں علماء نے لکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ فرض اور لازم ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر اور گمراہی ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے فرمایا کہ اے فرشتوں بس تمہاری مہم کیا ہے، تم کہاں بھیجے گئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، وہ بولے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اب یہ فرشتوں نے بیان کر دیا کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ قوم لوط کو برباد کریں گے، سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے، اور ان کی بیوی کا ذکر بھی آگے کہ وہ بھی نافرمان تھی، وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کی گئی۔ اب 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے اور شعیب علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر آئے گا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، بس فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، یہ ذکر بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 77 سے لے کے آیت نمبر 83 تک۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، بس فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا کہ تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ آئے ہیں جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں حق کے ساتھ، ٹھیک طور پر، بامقصد طور پر۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے جائیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا، اور چلو، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے ان کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ یہ عذاب کا فیصلہ بتا دیا گیا لوط علیہ السلام کو بھی کہ یہ قوم اب برباد کی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔
مراد یہ کہ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور قوم ہم جنس پرستی میں، ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا تھی، تو قوم کے لوگوں نے برا ارادہ کرنا چاہا، اس کا ذکر قرآن نے کیا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، بس مجھے رسوا نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ کی نافرمانی سے۔ وَلَا تُخْزُونِ، اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ بولے کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کی حمایت سے منع نہیں کیا۔ اب یہ ہے ڈھٹائی، جب مجرمین کو، گناہ گاروں کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے برائی سے، تو وہ کہتے ہیں کیا تم خدائی فوجدار ہو، تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہمیں بچانے کا، اور یا تم سب کو برائی سے روکو گے، پورے جہان والوں کے ٹھیکے دار ہو۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہمیشہ مجرمین کا، مخالفین کا۔ ان واقعات کو پڑھتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے، قرآن ابد الآباد کے لیے ہدایت ہے، ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ واقعات محض قصے کے طور پر بیان نہیں ہوئے، یہ کردار جو ہر دور میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب بھی لوگ دین کی دعوت لے کے اٹھیں گے، اس طرح کے لوگ ہمارے سامنے آئیں گے کہ کیا تم خدائی فوجدار ہو، تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہمیں برائی سے بچانے کا۔ تو یہ حق اور باطل کی کشمکش ہر دور میں سامنے آتی ہے۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، وہ بولے کیا ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کی حمایت سے منع نہیں کیا۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، مراد قوم کی بیٹیاں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لیے باپ کی حیثیت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ قوم کی جو لڑکیاں ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، یہ عورتیں ہیں، ان سے اپنا تعلق قائم کرو، جو فطری طریقہ اللہ نے عطا فرمایا اس کے ذریعے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرو۔ یہ کیا تم فطرت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ نوٹ کیجئے کہ یہ صدیوں برس پہلے کے واقعات ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سویلائزڈ ہو گئے ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں ہماری، ٹیکنالوجی کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن آج وہی سوسائٹیز جن کو سو کالڈ سویلائزڈ سوسائٹیز کہا جاتا ہے، جن کو ترقی یافتہ قومیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ کی تعلیم سے منہ پھیر لیا ہے، آج وہ قومیں اس برائی میں، اس گندگی میں مبتلا ہیں۔ بڑے بڑے ممالک، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، بیلجیم، ہالینڈ، سب کے سب نے قانون کے تحت پاس کر دیا ہے، ہومو سیکچولیٹی کو جائز قرار دے دیا ہے، مرد کی مرد سے شادی جائز، عورت کی عورت سے شادی جائز۔ یہ ہے انتہا جس پر انسان پہنچتا ہے جب وہ اللہ کی تعلیمات کو فراموش کرتا ہے۔ کہنے کو ترقی یافتہ قومیں، لیکن گراوٹ کی انتہا یہ ہے کہ یہ ہم جنس پرستی کا معاملہ اختیار کیا، قانون کا سہارا اس کو دے دیا، اور یہ وہ عمل ہے کہ جانوروں میں بھی معلوم حد تک ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو بیان صدیوں برس پرانا ہے، لیکن ویلڈ آج کے دور کے لیے بھی ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ یونیورسل میسج ہے قرآن۔ آج ہم گلوبل لیول پر زندگی بسر کر رہے ہیں تو گلوبل گائیڈنس ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ کیا کیا گمراہیاں گزشتہ قوموں میں پیدا ہوئیں اور جو تم میں بھی پیدا ہوئی۔ تو داستان قوم لوط کی ہے، اور بیان گویا آج کی ان قوموں کا ہے کہ جو اس گراوٹ میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، لوط علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ان سے تعلق قائم کرو، نکاح کرو، جو فطری طریقہ اللہ نے عطا فرمایا اس بندھن میں بن جاؤ، اور اپنی بیویوں کے ذریعے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرو۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم یہ لوگ بے شک اپنے نشے میں مدہوش تھے۔ اب یہ مقام ہے جہاں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مکرم ہستی پیدا نہیں فرمائی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی کی قسم کھائی ہو اور اس کی جان کی قسم کھائی ہو۔ یہ اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لعمرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ بے شک اپنے نشے میں مدہوش تھے۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس انہیں سورج نکلتے ہی چنگھاڑ نے آ لیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، بس ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اوپر لے جا کر ان کو پٹخ دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے، پتھر برسائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ متوسمین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو قرائن کو دیکھ کر حقیقت سمجھ لیں، غور و فکر کرنے والے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ نوٹ فرمائیے، اللہ والوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ وہ اللہ والے، وہ دین کا کام کرنے والے بڑے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ کہتے نہیں، وہ برداشت کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہیں اس حرکت کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ہم جنس پرستی، یہ ہومو سیکچولیٹی کا جرم اتنا شدید ہے کہ اللہ نے اس قوم کو پوری بستی سمیت اوپر لے جا کے پٹخ بھی دیا، اس پر پتھر بھی برسائے، اور ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں غرق کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اندازہ کیجیے اس کا۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی سیدھے راستے پر ہے، یعنی یہ مشرکین اس بستی سے واقف ہیں۔ حجاز سے شام کی طرف جاتے ہوئے اور عراق اور مصر کے درمیان یہ بستی واقع ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کے قوم کا ذکر 2 آیات میں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والوں کے لوگ ظالم تھے۔ یہ ایکا والے قوم شعیب کی طرف اشارہ ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، بس ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلے راستے پر واقع ہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کی بستی بھی مشرکین کے راستوں میں آتی تھی۔ یہ مدین کا علاقہ حجاز اور فلسطین اور شام کے درمیان واقع ہے۔ مشرکین جو مکے میں آباد تھے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کے علاقے سے بھی واقف تھے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستی کے علاقے سے بھی واقف تھے۔ اس کے بعد چھٹا اور آخری رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم ثمود کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ کی عظمت کا بیان آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور جامع ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، جن کو اصحاب حجر بھی کہا جاتا ہے، اس سے کہ پہاڑوں میں محلات بنایا کرتے تھے تراش تراش کر۔ ان کا علاقہ مدینے کے شمال میں تبوک جاتے ہوئے واقع ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں نشانیاں عطا کیں بس وہ اعراض ہی کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ اطمینان سے پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ یہ انجینئرنگ اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے۔ اندازہ کیجئے کتنا کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہوگا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ لیا، برباد کر دیے گئے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے ان کے کام کچھ بھی نہ آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ حق کے ساتھ با مقصد پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمدگی کے ساتھ کنارہ کشی کیجیے، ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، حق کے راستے میں آگے بڑھتے جائیے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی پیدا فرمانے والا، علم رکھنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 یعنی آیات عطا کی ہیں، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ نوٹ کیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم سورت قرآن کی سورہ فاتحہ ہے۔ یہی سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے جس کو یہاں کہا گیا،
اور یہی سبع من المثانی بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی عظمت ہے کہ یہ اپنی جگہ قرآن عظیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ قرآن میں 3 ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں بار بار بیان ہوئے، توحید، رسالت اور آخرت، انہی کا ذکر بار بار ہے، اور احکامات کی تفاصیل رسالت کے بیان میں آ جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ان تینوں کو بیان کر دیا گیا۔ تو سورہ فاتحہ اپنی جگہ ہدایت کا ایک مکمل پیکج ہے، جس کو یہاں قرآن عظیم کہا گیا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اور ہرگز آپ اپنی آنکھیں نہ بڑھائیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے گروہوں کو عطا کی ہیں۔ ولا تحزن علیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غمگین نہ ہوں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے بازو جھکا دیں اہل ایمان کے لیے۔ یعنی آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ قرآن کا ہی حصہ ہے۔ عظیم ترین نعمت اللہ کی یہ قرآن ہے۔ سورہ یونس آیت 58 سب سے بہتر جمع کیے جانے کے قابل یہ قرآن ہے۔ تو اے نبی، جو کچھ ہم نے دنیا میں ان لوگوں کو دیا ہے استعمال کرنے کے لیے، دنیا کا مال و اسباب، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن عظیم ترین نعمت ہے، تو باقی چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ سب سے بڑی نعمت قرآن، اس کے مقابلے میں ہر شے کمتر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور چیز کو ترجیح دیتا ہے تو وہ قرآن کی توہین کرتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت قرآن حکیم ہے، باقی نعمت اس کے تحت نعمتیں ہیں ورنہ نہیں۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غمگین نہ ہو، یہ قبول نہیں کر رہے تو یہ خود اپنی سزا بھگت کر رہیں گے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو جھکا دیجئے اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان سے جڑ جائیے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجئے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ فرما دیجئے بے شک میں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا۔ مراد یہ کہ جو گزشتہ قومیں تھیں، خاص طور پر یہود و نصارہ، جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ایک تفسیر یہ کہ مشرکین مذاق اڑاتے تھے جب قرآن کی صورت نازل ہوتی تھی، یہ صورت کا جواب میں دوں گا، کوئی کہتا میں اس صورت کے لیے کافی ہوں، معاذ اللہ۔ پھر یہود و نصارہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کو چھپایا اور اپنی کتاب میں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ قرآن ایک مکمل پیکج ہے ہدایت کا اللہ کی طرف سے۔ ہم نے کہیں اس میں تقسیم تو نہیں کر رکھی کہ کچھ باتوں پر عمل ہے کچھ پر نہیں۔ سورہ البقرہ آیت 85 میں الفاظ ہیں، جو قرآن کے بعض احکامات پر عمل کریں بعض پر نہ کریں تو دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ اللہ ہمیں پورے قرآن حکیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے متعلق جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم آپ کو دیا گیا اسے صاف صاف بیان کر دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ ابتدائی 3 سال مکی دور میں آپ انفرادی طور پر تبلیغ کرتے تھے، پھر حکم آیا اعلانیہ تبلیغ کا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک مذاق اڑانے والوں کے خلاف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ ان قریب جان لیں گے، اس کی سزا ان کو ملے گی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ یہ تسلی اللہ کے رسول کی۔ اب اس مخالفت کو برداشت کرنے کے لیے تلقین ہو رہی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ اللہ کا ذکر آپ کو قوت عطا کرے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ یقینی بات آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مرتے دم تک اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔